السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے آج پاکستان کے ساتھ عمران خان کے ساتھ جیل میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ اٹک جیل میں جو عمران خان کے ساتھ والے کمرے ہیں ان میں کون لوگ ہیں۔ جو پتہ چلا ہے کہ یہ جناب نہ تو قیدی ہیں نہ یہ پولیس والے ہیں، تو پھر کون لوگ ہیں یہاں پہ۔ آپ کو علم میں ہوگا کہ عمران خان کو راستے سے ہٹانے کے لیے ہر وہ کام کیا گیا جو پوری دنیا نے دیکھا۔ کبھی اس پر حملہ کیا گیا، کبھی اسے زہر دینے کی کوشش کی گئی، کبھی کسی حادثے کا ڈرامہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ جب یہ سب ڈرامے فیل ہو گئے تو پھر اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب پرابلم یہ ہوئی ہے کہ جیل میں جو قیدی کی حقوق ہوتے ہیں، پاکستان میں تو ویسے پورا پاکستانی قیدی ہے، جو باہر بھی پھر رہے ہیں وہ بھی قیدی ہے، وہ بھی میرے صاحب میں جیل میں ہی رہ رہے ہیں۔ لیکن جو جیل میں انسانی حقوق کی بھی بات کر لے تو ان کا بھی دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ مختلف جو جیلر ہیں مسل کے یا جو بھی لوگ ہیں ان سے بیان دلوائے جا رہے ہیں، میڈیا پہ لا کے بکواس ان سے کروائی جا رہی ہے، جھوٹ۔ مگر جیل میں ایک نئی گیم شروع ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ وہاں آس پاس جو لوگ ہیں وہ کسی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں یا کسی ایجنسی سے رکھتے ہیں، یا آپ کو ہی پتا کن لوگوں نے ان کو بھیجا ہوا ہے، جو طاقتور لوگ ہیں انہوں نے بھیجا ہوا ہے۔ ایک چیز میں بتا دوں کہ گورنمنٹ تو چلی گئی پی ڈی ایم کی، مگر ابھی بھی جاتی عمرہ سے ہی آرڈر جاری ہو رہا ہے کہ آپ نے کس طرح اور کیا کام کرنا۔ بہرحال گلو بٹ پروگرام وہاں پہ پہنچا دیا گیا ہے، اور وہ عمران خان کو کس طرح تکلیف دے رہی ہے تھوڑا سا میں اس کا بھی بتا دیتا ہوں۔ مختلف آوازیں لگا کر، دھمکیاں دے کر، گندی زبان استعمال کر کے، گالیاں دے کر، ہر وہ حربہ استعمال کر رہے کہ کسی طرح عمران خان نفسیاتی طور پر ٹوٹ جائے۔ آپ خود اندازہ لگائیں، جب آپ کسی کو ماں بہن کی گالیاں دیتے رہیں گے اور پھر وہاں پہ کیا ایک انسان پہ گزرتی ہے۔ تھوڑا سا میں یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں، شروع میں آپ نے کہانیاں سنی ہوں گی، ہم تو اس لیے کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی دیکھا نہیں ہے کہ فلاں جابر بادشاہ تھا، وہ اونٹ کے ساتھ لوگوں کو باندھ دیتے تھے اور اونٹ دونوں طرف سے پھر جب بھاگتے تھے تو بندہ اندر سے چیر پھاڑ ہو جاتی تھی۔ پھر یہ بھی سنتے رہے کہ ایسے بھی بادشاہ گزرے ہیں، ایسے بھی جابر حکمران گزرے ہیں جو صندوق میں بندے کو بند کر دیتے تھے، کل نکال دیتے تھے، پھر اس کی آہستہ آہستہ جان جاتی تھی۔ پھر یہ بھی سنا کہ کسی کے متعلق کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے لوگوں کی ٹنڈ کروا دیتا تھا، اوپر سے پانی کے تکے گرتے رہتے تھے، اس کا دماغ جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ جاتا تھا، وہ پاگل ہو کے اس طرح لوگوں کو اذیت دے کے، تکلیف دے کے مارا جاتا تھا۔ اب اگر آپ اسلام کی بات کریں تو وہاں پہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے کسی کو ذبح بھی کرنا ہے، جانور کو بھی، تو وہ بھی آپ کی چھری جو تیز ہونی چاہیے تاکہ اسے تکلیف نہ پہنچے۔ یہ دو چیزیں میں نے اس لیے آپ کے سامنے رکھی کہ جو لوگ اس وقت عمران خان کو تکلیف دے رہے ہیں، یہ انہی لوگوں کی نسل میں سے آگے چلتے آ رہے ہیں، اور بدقسمتی کہ یہ ساری نسل پاکستان میں پیدا ہوگی۔ عمران خان جیل میں جس طرح گزارا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی صرف مدد کر رہا ہے، قرآن مجید وہ پڑھ رہا ہے، مگر ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ میں نے ایک پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں، انہوں نے 200 400 بندے اپنے رکھے ہوئے ہیں، جس کام کے لیے انہوں نے استعمال کرنا ہوتا ہے ان کو اسی قسم کی وردی پہنا دیتے ہیں۔ پولیس کے لیے کرنا، پولیس کی وردی پہنا دی۔ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو پتا 25 مئی کو وہ پولیس والے نہیں تھے جنہوں نے گاڑیاں توڑی، وہ کوئی جانوروں کی اولاد تھی، جس طرح وہ گاڑیاں توڑ رہے تھے، جس طرح وہ لوگوں کو مار رہے تھے۔ سب کہہ رہے تھے، میڈیا بھی اس یہ پولیس والے نہیں ہیں۔ تو جناب سب نے یہ جس طرح فضل الرحمان نے اپنے وہ لڑکے تیار کیے ہوئے ہیں قرآن مجید کے لیے، ویسے تو وہ جاتے ہیں
مگر آپ کو پتہ ہے ان سے پھر یہ کام بھی لیتے ہیں، سپریم کورٹ پہ حملہ کرنا ہے، سپریم کورٹ، چیف آف آرمی اسٹاف کے اور چیف جسٹس کے خلاف گالیاں نکالنی، یہ وہ۔ تو اسی طرح یہ سب جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں، جو بڑی سیاسی پارٹیاں ہیں، انہوں نے اس طرح کے لوگ رکھے ہوئے ہیں جنہوں نے حلف لیا ہوا کہ ہم آپ کے لیے مر جائیں گے اور جو آپ کہیں گے وہ ہم کریں گے، ہر غلط کام یہ ان سے لیں گے۔ قیدیوں کی وردیاں پہنا کے اٹک جیل بھیج دو، وہاں پہ عمران خان کو گالیاں دو، آوازیں لگاؤ، برا بلا کو، ایک کی ڈیوٹی ختم ہو دوسرا شروع ہو جائے، اور تھکتے نہیں، وہ چینج کرتے رہتے ہیں نا، ظاہر ہے باہر وہ جو جیلر ہوگا ان کا اپنا ہی ہے سارا سسٹم۔ یہ طریقہ واردات انہوں نے ڈھونڈا ہوا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو لوگ ان کے پیچھے آپ سب کو علم ہے۔ ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ کھوسا صاحب کی لفٹ بھی پھنس گئی تھی، لطیف کھوسا کی۔ آپ اندازہ لگائیں اتنی بڑی پلاننگ یہ کرتے ہیں ذہنی ٹینشن دینے کی، اور میں نے آپ کو یہ بتایا ہوا کہ عمران خان کے جو وکلاء ہیں وہ بڑی احتیاط کرے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، کچھ بھی آپ سمجھ لیں، کیونکہ آج کل یہ کھوسا صاحب، اعتزاز حسن اور بھی وہ جو وکلاء ہیں وہ کافی پریشانی کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ تو جناب یہ جو کچھ بھی اس وقت پاکستان میں چل رہا ہے، نہ کوئی اس پہ قانون کا کوئی میرا حل نظر آ رہا ہے، نہ کوئی آئین نظر آ رہا ہے۔ عمران خان کو آج جی وہ جو عامر فروخ، اس نے کہا منڈے تک انتظار کریں، سوموار تک۔ اب سوموار کو یہ ہم فیصلہ سنائیں گے اگر الیکشن کمیشن نہ آیا۔ یہ اذیت دینے کے لیے اس کو کہا گیا، اس کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ ہم پہ چھوٹی عدالت والا فیصلہ، وہ جو دلاور حرام خور کی اولاد ہے وہ والا بھی سنا سکتے تھے۔ مگر یہ پتہ چلا ہے، اندر کی خبر یہ ہے کہ جو عامر فروخ ہے وہ بڑے پریشر میں ہے، اس کو کہا گیا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں تم نے وہ کرنا، ہم کہتے ہیں ملتوی کر دو، ملتوی کر دو، ہم کہتے آپ نے سنوائی نہیں کرنی، اس کو لٹکا دو، لمبا کرو، ادھر سے اذیت، ادھر سے جیل میں اذیت، وکیل کو اذیت۔ یہ اتفاق ہے؟ چلے میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ سب کچھ آپ سمجھتے ہیں کہ آج اتفاقی طور پہ ہو رہا ہے؟ جناب یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ سب کچھ ایک پلان کے ذریعے کیا جا رہا ہے، لمبا پلان ہے۔ مجھے آج ایک دوست نے پوچھا کہ عمران خان آ جائے گا جیل سے باہر، ابھی تھوڑی دیر پہلے راستے میں نے کہا اللہ کرے، کہتا ہے ایک ڈیڑھ ماہ میں آ جائے گا۔ میں کہا بارہ آپ کی زبان مبارک ہو، مگر جن لوگوں نے پکڑا ہے اس ارادے سے نہیں پکڑا کہ عمران خان کو چھوڑنا انہوں نے۔ اور کیس ابھی آپ نے دیکھا کہ اس کیس کی جیسی سنوائی ہوگی دوسرے پہ گرفتاری ہوگی۔ کل اسلام آباد میں رینجرز پہنچ گئی، پولیس پہنچ گئی کہ اگر عمران خان پیش کیا جائے گا تو دوسرے کیس میں گرفتار کر لیا جائے گا۔ تو یہ جناب کوئی میرا نہیں خیال کہ اتنی آسانی کے ساتھ عمران خان کی یہ جان چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ کو قدرت کی طرف سے کوئی مدد آ جائے تو آ جائے، مگر نہ تو یہ عوام اس قابل ہے کہ وہ عمران خان کی حمایت کے لیے سڑکیں بلاک کر دیں، پرامن احتجاج، کیونکہ ہم تو یہ کہتے ہی نہیں کہ کوئی بھی چیز توڑی جائے، ہمارا وطن ہے پاکستان اور اپنے گھر کی کوئی چیز نہیں توڑتا۔ جو لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں میرے خیال میں وہ بھی مناسب نہیں ہے۔ میں نے تو آپ کو کہا کہ جو وہ عیسائی ہیں ان کے گھر بھی آپ نے لوٹے، وہ بھی آپ نے اتنا بڑا ظلم کیا کہ انسانیت بھی شرما جاتی ہے۔ اگر صرف پرامن، کیونکہ پرامن میں تو دماغ ہی نہیں جاتا نا، پرامن طور پر صرف پورے پاکستان میں عوام نکل کے احتجاج کرے تو جناب حالات تبدیل ہو سکتے ہیں۔ تھوڑا صبر کرنا پڑتا ہے پرامن کے لیے، حوصلہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ چیزیں کیونکہ ہم لوگوں نے سیکھی نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو، بغیر سوچے سمجھے بھاگ دوڑ شروع کر دیتے۔ جو کام ہم نے کرنا ہوتا وہ کرتے نہیں، جو نہیں کرنا وہ کر دیتے، جس طرح وہ جڑاں والا واقعہ، وہ جا کے لوگوں کی فضولی آگ لگا دی، یہ لگا دی۔ آپ ایک چیز اور غور کریں، حادثات کافی شروع ہو گئے پاکستان میں، کبھی ٹرین حادثہ، کبھی وہ لفٹ
کل انعام ملے وہ بھی میں دیکھ کے حیران تھا، وہ جن بیچاروں نے محنت کی اینڈ پہ ان کا نام ہی نہیں ہے۔ وہ غریب کا نام کیوں لینا، بےزتی ہوتی ہے ہماری، اس کی قربانی ہم کبھی بھی نہیں مان سکتے۔ آپ نے کبھی سنا جن لوگوں نے پاکستان کے لیے قربانی دی ان کی اولاد کے ساتھ انہوں نے کوئی اچھا سلوک کیا؟ آپ کو بتائیے فاطمہ جناح بہن تھی قائد اعظم کی، اس کو بھی غدار کہہ رہے تھے۔ تو یہ بدبخت لوگ ہیں، بدبخت لوگ ہیں، ان کو نہ اپنی عزت کی فکر ہے، نہ ملک کی عزت کی فکر ہے، نہ وہ عمران خان کے وہ الفاظ بڑے کامیاب تھے کہ یہ پڑھے لکھے بھی نہیں اور سیکھتے بھی نہیں، پھر وہی الفاظ کہ آپ بھی بغیرت ہے، آپ کو جو چلا رہے ہیں وہ بھی بغیرت ہے۔ انہی چیزوں کی یہ سزا عمران خان کو دے رہے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، آج ایک بڑا اہم پروگرام آ رہا ہے تھوڑی دیر میں قیوم صاحب کے ساتھ، آپ نے میرے ساتھ ہی رہنا ہے۔